پس جب داخل ہوئے وہ برادران یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام پورا گھرانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو ٹھکانہ دیا اپنے ہی پاس اپنے ماں باپ کو، اور فرمایا تم سارے کے سارے داخل ہو مصر کے شہر میں انشاءاللہ امن والے، اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر، اور جھک گئے وہ سارے سجدہ کرنے والے، اور فرمایا یوسف علیہ السلام نے آئے میرے پیارے ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا، پس تحقیق کر دیا میرے اللہ نے اس خواب کو سچا، اور تحقیق احسان فرمایا اللہ نے مجھ پر جب نکالا مجھے جیل سے اور لے آیا تم کو دیہات سے، اس کے بعد کہ رخنہ ڈال دیا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، بے شک میرا اللہ اچھی تدبیر کرتا ہے جس چیز کی چاہتا ہے، بے شک وہ اللہ کامل علم والا اور کامل حکمتوں والا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 اور 100، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص دے کے بھائیوں کو کہا تھا کہ ابو بینا ہو جائے گا قمیص لگانے سے، پھر تم سارے خاندان کو لے کر کے مصر میں آ جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بینا ہو گئے، جب قمیص ان کے چہرے پر لگی، آنکھیں کھلیں، تو پہلے پوچھا کہ میرے یوسف کا کیا حال ہے۔ بھائیوں نے بتایا بڑا آسودہ حال ہے، خوش خرم ہے، تندرست ہے، اس وقت وہ مصر کا بادشاہ ہے، اللہ نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے، بڑا رب کا کرم ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ دین کے لحاظ سے اس کا کیا حال ہے۔ یہ ہے اولاد کے لیے فکر، کیسے کھائیں گے میرے بعد، کس مکان میں رہیں گے، یہ فکر ہر بندہ کرتا ہے، یہ کافر بھی کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ جانور بھی بناتا ہے، یہ کوئی انسانیت کا کمال نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کھاتا کیا ہے، کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، گاڑی مکان کیسا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دین کے لحاظ سے اس کا کیا حال ہے، اس کا ایمان محفوظ ہے کہ نہیں ہے، دین محفوظ ہے کہ نہیں ہے، صحیح عقیدے، صحیح اعمال، صحیح دین پر قائم ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب بچوں نے اطلاع دی کہ الحمدللہ وہ دین اسلام پر ہے، دین ابراہیمی پر ہے، سچ اور حق دین پر ہے، تو فرمایا الحمدللہ علی ذالک، اس پر میرے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس مسافرت کی حالت میں بھی، ان مصائب اور پریشانیوں کی حالت میں بھی، غلامی کی حالت میں بھی دین قائم رکھا ہے، تو بس اللہ کا شکر ہے۔ ماں باپ کا اصل فریضہ یہ ہے کہ تم اولاد کو کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ قرآن مجید کے اندر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ موت تک دین پر قائم رہنا، تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ تجکن، یہ تسلی اولاد کے بارے میں کرنا کہ میری اولاد الحمدللہ میری تربیت کی وجہ سے دین کو نہیں چھوڑے گی، صحیح عقیدوں کو نہیں چھوڑے گی، قرآن کا دامن نہیں چھوڑے گی، پیغمبر کی سنت کا دامن نہیں چھوڑے گی۔ میں اپنی اولاد کو ایسا اسلام میں راسخ کر کے، پکا کر کے، دین پر قائم کر کے جا رہا ہوں کہ اب مجھے موت آ رہی تو مجھے فکر نہیں ہے کہ میری اولاد صحیح دین پر قائم ہے۔ یہ اولاد کی خدمت ہے، یہ اولاد کی تربیت ہے، یہ ماں باپ کا فریضہ ہے، ورنہ وہ کپڑے کیسے پہنیں گے، وہ مکان کیسے میں رہیں گے۔ یہ تم اچھے مکان بھی چھوڑ کے جاؤ تو کل کو وہ بک سکتا ہے، کل کو وہی بیچ سکتے ہیں۔ رات میرے پاس دو آدمی آئے، جہاں ایک بابا جی 72 سال کہتے میری عمر ہے، 72 سال،
कहना आसान है। जिस बंदे को साथ लाया कहते हैं ये मेरे महताज मेरा मुलाजिम काम करता था, जो मेरे साथ है उसके साथ जहाँ है हाफिज कुरान था, साथ वाला हाफिज कुरान था। कहते ये मेरे महताज मेरा मुलाजिम था। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों जवान हुए, दोनों की शादियां की, शादी के बाद दोनों नबीना हो गए। शादी के बाद औलाद है, एक बेटा है एक बेटी है, दोनों बेटे नबीना हो गए। और मैं 72 साल की उम्र में अब बूढ़ा माजूर हो गया हूँ, काम करता ठेकेदारी का। अब हमारे घर में सुबह शाम फाके हैं, एक बहू छोड़ के चली गई है और दूसरी पड़ी तो है लेकिन खाने को कुछ नहीं है, रहने को कुछ नहीं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। दुनिया के लिए औलाद को इधर उधर लगाओगे तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह पकड़ कर सकता है। असल दौलत यह है कि अपनी औलाद को दीन पे छोड़ो, सही अकीदे पे छोड़ो, कम अज कम सही तरीका सुन्नत पे छोड़ के जो बस तसल्ली अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। अब हमें कोई फिक्र नहीं, जो रब कंजरों को खिलाता है वो रब कुरान वालों को भूखा मार देगा। जो गाने बजाने वाले कंजर सारा दिन हराम खोरी करते हैं, अल्लाह उनको भूखा नहीं मारता, तो क्या दीन वालों को खुदा भूखा छोड़ देगा? ख्यालस्तो महालस्तो जुनून। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से पूछा कि मेरे यूसुफ का हाल बताओ। जब हाल बताया गया कि बादशाह वक्त है, इस वक्त उसके पास आसानियां हैं, सहूलतें हैं, नेमतें हैं, फरावानी है, कोई परेशानी तंगी नहीं है, तो फरमाया मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ दीन के लिहाज से उसका क्या हाल है। जब दीन के बारे में तसल्ली हुई तो अब फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। और फिर वहां से 72 का काफिला या 93 अफराद का काफिला किनान यानी मुल्क शाम से चला। 8 दिन का सफर करते हुए पैदल ऊँटों पर मिस्र में पहुंचा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला काफिला करीब आ गया है, तो आप अपने वजीर वज़रा अरकान हुकूमत समेत शहर से बाहर इस्तकबाल के लिए खड़े। इस्तकबाल किया अपने भाइयों का, अपने अब्बू का, अपनी अम्मी का। आया हकीकी अम्मी थी या खाला थी, दोनों रिवायतें हैं। उसके बाद उनको ले आए अपने तख्त शाही में। ले आने के बाद अब वहाँ एक दरबार लगाया गया, जैसे बादशाही दरबार होता है, तख्त लगाया गया बादशाही, ताकि अरकान हुकूमत से जो मेरे मुताल्लिका महकमा अफराद हैं उनसे अपने वालिद का, अपने भाइयों का तारुफ कराया जाए। तो अपने वालिदैन को अपने बराबर ऊपर तख्त पर बिठाया और बाकी भाइयों को दूसरे लोगों के साथ नीचे बिठाया। अब जब पूरा तख्त लग चुका, लोग बैठ चुके, तो अब जैसे तरीका होता है अब बादशाह आ रहा है तख्त पर बैठने के लिए, तो वहाँ उस वक्त उनका तरीका भी यही था, दीन का मसला भी यही था कि वह अपने बड़े की ताज़ीम के लिए सजदा करते थे, जिसको सजदाए ताज़ीम ही कहते हैं। और तफसीरों में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों के दीन में सजदाए ताज़ीमी जायज़ रहा है, लेकिन शरीयत इस्लामिया में इसको भी हराम कर दिया। शरीयत इस्लामिया की खासियत ये है कि ये सिर्फ गुनाह से नहीं रोकता, बल्कि गुनाह के ज़रिए वास्ते सबब से भी रोकता है, दवाई ये गुनाह से भी रोकता है। एक तो है गुनाह, एक है असबाब जो गुनाह तक पहुंचाते हैं। जिना हराम है। अब जितनी चीज़ें जिना तक बंदे को ले जाने वाली हैं, बेपर्दगी है, बदनिगाही है, ये सारी हराम कर दी गई हैं। क्यों? ताकि उस गुनाह तक पहुंचने ही ना पाए। तो इस्लाम असबाब गुनाह से भी रोकता है। सजदाए ताज़ीमी उन शरीयतों में जायज़ था, लेकिन शिर्क का सबब बन सकता है, शिर्क का जरिया बन सकता है। चूँकि शिर्क हराम है, चुनांचे ये सजदा भी इस्लाम में हराम कर दिया गया। अब सजदा सिर्फ एक खुदा का है, उसके अलावा किसी का सजदा नहीं। कई सारे वाक़यात हैं, सहाबा किराम बाहर जाते, दूसरे मुल्कों में जाते, दूसरे इलाकों में जाते, लोगों को देखते हुए अपने बड़ों की ताज़ीम के लिए सजदा करते हैं। तो 2 सहाबा के बारे में तो बाकायदा ये हदीसों में आया
کہ انہوں نے آ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر دیا کہ بھی میں نے فلاں کو دیکھا ہے، میں نے فلاں کو دیکھا ہے، وہ اپنے بڑے کو سجدہ کرتے ہیں جو ان کے بڑے ہیں، آپ ان سے ہزار نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں گنا بڑے ہیں، تو پھر ہم آپ کا سجدہ کیوں نہ کریں؟ لیکن سرکار نے آگے جواب دیا، فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز ہوتا ہے نہیں بالفرض والمحال، اگر جائز ہوتا تو میں ہر عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کا سجدہ کرے۔ بتا دیا کہ عورت پر خامند کا کتنا بڑا حق ہے، اور آج وہ حکمران ہیں، ہم پر حق وصول کرنا دور کی بات ہے، اب خامند بیچارہ منت کر کے حق وصول کرتا ہے، اجازت ہے؟ حالانکہ عورت پر خامند کا یہ حق ہے کہ وہ اس کا سجدہ کرتی۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے، خدا نہ کرے میاں کو، خامند کو کہیں جسم پہ پھوڑا پھنسی نکل جائے اور وہاں سے گند پیپ نکلے اور عورت اس کو اپنے منہ سے زبان سے چاٹے، پھر بھی خامند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ عورت پر حق ہے، عورت محتاط ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ تو بہرحال ہمارے دین اسلام میں سجدہ تعظیمی کو حرام کر دیا گیا، وہاں اس وقت جائز تھا جب تخت لگ چکا، سارے لوگ بیٹھ چکے، اب یوسف علیہ السلام تشریف لائے، عزیز مصر ہیں تخت پر بیٹھنے کے لیے، تو جو ہی آئے تو سارے لوگوں نے جھکنا ہی تھا، تو سارے لوگ سجدے میں گئے، تو ان کے بھائی بھی اور والد و والدہ وہ بھی سجدے میں گئے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ وہ 11 بھائی ہیں، وہ ماں باپ ہیں، سورج چاند ہیں، وہ سجدے میں ہیں، تو فوراً اپنا خواب بچپن والا یاد آیا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے ابو جان، اللہ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا، اور اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا۔ اب ذرا اس پر نقطہ ایک بتاتا ہوں، کہ غور کیا کرو۔ جیل سے نکالا تھا کہ اللہ نے پہلے کنویں سے نہیں نکالا تھا؟ کنویں سے بھی تو نکالا تھا نا، وہ بھی تو اللہ نکالا تھا، اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ جیل کا تذکرہ کر رہے ہیں، قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، لیکن یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا؟ یہ فرمایا اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اللہ نے مجھے جیل سے نکالا۔ کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو بھائی سامنے بیٹھے ہیں، اگر یہ کہتے اللہ کا احسان ہے مجھے جیل سے نکالا تو بھائی شرمندہ ہوتے کہ نہ ہوتے؟ بات تو سچی تھی، اللہ نے جیل سے نکالا تھا، بھائیوں نے کنویں سے نکالا تھا۔ اگر کنویں سے نکالنے کی بات کرتے تو کنویں میں ڈالنے والے بھائی ابھی سامنے بیٹھے نہیں بیٹھے؟ وہ تو سامنے بیٹھے ہیں، تو ان کو شرمندگی ہوتی کہ نہ ہوتی؟ کتنا شرافت ہے کہ سچی بات بھی نہیں کی کہ میرے سامنے والا شرمندہ نہ ہو، اور ہم جان کے ایک دوسرے کو شرمندہ کرنے کے لیے مجلس میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس بیچارے کی ناک ہی کٹ جائے، وہ مجلس سے اٹھنے پہ مجبور ہو جائے۔ اور وہاں سکے بھائی ہیں جو کنویں میں پھینک چکے ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہیں، اپنے ابو کو یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے مجھ پہ احسان کیا، پہلے اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا، پھر اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اللہ نے مجھے جیل سے بھی نکالا، لیکن جیل والی بات کی، کنویں والی بات نہیں کی۔ اس کی ایک وجہ یہی تھی تاکہ بھائیوں کو سامنے تانا نہ ملے، ان کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور نمبر 2 یہ تھا، یہ بھی ہمارے معاشرے کے میں ایک بیماری ہے، نمبر 2 یہ تھا کہ اس سے پیچھے آیا کہ بھائیوں کو معاف کر چکے، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بدلہ نہیں، کوئی تانا نہیں، کوئی معاف، سب معاف ہو چکا۔ معاف کرنے کے بعد پھر اگر کہتے یہ شرافت انسانی کے خلاف تھا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، میں نے تجھے معاف نہیں کیا تھا، اس کو میرا احسان یاد نہیں ہے، یہ بڑا احسان فراموش ہے، میں نے اسے فلاں چیز میں نے معاف کر دیا تھا، آج اس کو میرا احسان یاد نہیں۔ ہم بار بار اس کو رپیٹ کرتے رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو سنواتے رہتے ہیں کہ ہم نے اس پر احسان کیا۔ اب ایک دفعہ بھائیوں کو معاف کر چکے، بس اس کے بعد اس کا تذکرہ زبان پہ نہیں لائے، یہ شرافت انسانی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا، اور یہ بھی مجھ پر احسان کیا کہ تمہیں دیہات سے شہر میں لایا۔ تم کنعان میں تھے، بکریاں چراتے تھے، جنگل میں تھے، اللہ اس پنڈ سے، اس دیہات سے، وہاں سے اٹھا کر کے اللہ یہاں لے آیا۔ یہ بھی اللہ نے تم پر نہیں مجھ پر احسان کیا۔ کتنی عجیب بات ہے،
ورنہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تمہیں تنگی سے نکال لایا، اللہ تمہیں پریشانی سے نکال لایا، تمہیں قحط سالی سے نکال لایا، تم بھوک سے نکل کے نہیں، فرمایا مجھ پریشان ہوا کہ میرے بچھڑے ماں باپ مجھے مل گئے، میرے بچھڑے بھائی مجھے مل گئے، اللہ نے مجھ پریشان کیا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کسی عالم دین سے جب اس کے علم کو، فیض کو پھیلانا چاہتا ہے تو اللہ پاک اسے بڑی آبادی میں لے جاتا ہے، اور اگر کسی کے علم کو لوگوں کو اس کے فیض سے محروم کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی دور دراز دیہات کے علاقے میں وہاں بٹھا دیتا ہے۔ یہ بات حدیثوں کا مفہوم بنتا ہے، یعنی شہر کے اندر جیسے دنیا کے کام کرنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، دین کے کام کرنے کے بھی مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ مخلوق خدا کو عالم دین سے زیادہ فیض اور فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ کبھی اس نقطے کو سوچیں، بھائیوں کو ذرے بھی نہیں کہا کہ تم نے بھی کوئی غلطی کی، تم نے باپ کو جھوٹ بولا، بھیڑیا کھا گیا، تم جھوٹے خون قمیص کو لگا کر کے لے آئے، یہ دیکھو قمیص یوسف کے خون آلودہ، تم نے کنویں میں پھینکا، تم نے قافلے والوں کو بیچا۔ نہیں، ذرہ بھی تانا نہیں دیا، بلکہ فرمایا یہ تو میرے بھائی ہیں، ہم تو ایک باپ کی نسل، ایک باپ کی اولاد، ایک ہی باپ سے ہیں، یہ سارا کیا کرتا شیطان کا ہے۔ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ نسبت منسوبیت شیطان کی طرف کی، بھائیوں کی طرف نہیں کی۔ ایک تیسری قوت ہے جو ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہی تھی، رکھنا ڈال رہی تھی، لیکن وہ ناکام ہوا، ہم دوبارہ اکٹھے بیٹھے۔ شیطان کو ناکام کرو۔ جب بھی جھگڑا ڈالتا ہے شیطان ڈالتا ہے، ہم آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑ جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے لڑانے والا وہ دور کھڑا ہو کے ہمیں تماشا دیکھ رہا ہے ہمارا۔ تو بہرحال فرمایا فلما دخلوا علی یوسف، پس جب مصر سے چل کر کے قافلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مکمل خاندان اور گھرانہ آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے ہی پاس ٹھکانہ دیا، بٹھایا۔ وقال، اور پورے قافلے کو فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ تم مصر میں داخل ہو، لیکن بڑے امن والے، بے خوف، یہاں نہ قحط ہے نہ کوئی اور پریشانی ہے، سب پریشانیوں سے محفوظ اور مامون۔ اور اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اپنے پاس تخت پر، اور سارے کے سارے بھائی اور قافلے والے اور دیگر لوگ گر پڑے سجدہ کرنے والے۔ یہ تعظیمی سجدہ جو اس دین میں جائز تھا، ہمارے دین میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، آئے میرے پیارے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، پکی بات ہے کہ میرے اللہ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا، اور تحقیق میرے اللہ نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا اور تمہیں دیہات سے یہاں لے آیا، اس بات کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب جس کام کے لیے چاہتا ہے اس کی ایسی تدبیر بریک اور لطیف کرتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ میرے رب نے ہمیں ملانے کے لیے کیسی تدبیریں کی ہیں، کہاں کہاں سے ہمیں لے کر کے اکٹھا کر دیا ہے۔ بے شک وہ اللہ کامل علم والا ہے، کامل حکمتوں والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔